السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں و دوستو، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا کے اندر نہیں آئے اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ ہر چیز کا وقت طے ہے اور ہر طے شدہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف تیری رب کی ذات باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی محنت کرنی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ جوان رہیں گی، یعنی کہ مرنے کے بعد آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ 4 چیزیں ملیں گی، جو 4 چیزیں ہر انسان سوچتا ہے کہ 4 چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ نمبر 1، میں کبھی مروں نہیں۔ نمبر 2، کبھی میں بوڑھا نہیں ہوں۔ نمبر 3، مجھے کبھی کوئی بیماری نہ لگے۔ اور نمبر 4، میں کبھی غریب نہ ہوں۔ تو یہ 4 چیزیں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک ہی زندگی دی ہے، وہ ہے دنیا کی زندگی۔ 60 70 80 تقریباً سال کی اللہ نے زندگی دی ہے، اور اس میں اللہ نے شرط رکھ دی ہے کہ تم اپنے ایمان کو بچا کے لے آؤ، ایمان پر محنت کر کے لے آؤ، مجھے راضی کر کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ نبی کے طریقے پر۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ برکتیں انسان کی نسلوں تک آباد رہتی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ کی لعنت اترتی ہے، اور لعنت کی اللہ کی کوئی انتہا نہیں، انسان کی پشتوں تک لعنت چلتی رہتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اوپر والا میرے ساتھ ہی اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، حالانکہ ظلم تو وہی خود اپنے نفس کے اوپر کر رہا ہے، گناہ کر، اور اسے اس بات کا بھی احساس نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو کیسے بسر کر رہا ہوں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ کا حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہی ہوگا۔ ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ لگائیں، شروعات اپنے گھروں سے کریں، پڑوسیوں کو دعوت دیں، پھر محلوں کی فکر کریں، پھر بستیوں کی فکر کریں، پھر شہروں کی فکر کریں، پھر پوری دنیا کے اندر اس دین کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو اس دعوت والے کام کو اپنا کام سمجھ کر کرے گا، اللہ اس کو اس دنیا کے اندر بھی چمکائیں گے اور آخرت کے اندر بھی چمکائیں گے، اور ایسا چمکائیں گے جیسے صحابہ کرام کو چمکایا۔ صحابہ کرام دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن دین کے اعتبار سے ان کے پاس بہت کچھ تھا، اور دین ہی کی برکت سے اللہ نے انہیں دنیا کے اندر چمکایا۔ پوری دنیا والوں کے نظروں کے اندر ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، آج ہماری ذلت کا سبب، آج ہماری رسوائی کا سبب، آج ہماری ناکامی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے نبی کے طریقوں کو اور صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ہم بھول چکے ہیں، بھولنا بھی بھول چکے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، اس بات کی فکر کی جائے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، کیونکہ اللہ کو صرف اپنے پیارے نبی کا طریقہ ہی پسند ہے، اور کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر ان کا لباس پہن کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کا لباس ان کی نقل اتار کر ان کا کپڑے پہن کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، حالانکہ فرعون بھی وہیں تھا، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، یہ اللہ ہی نہیں ہدایت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ، تیری نقل اتاری مجھے پسند آ گئی، تو میں نے ان کو ہدایت دے دی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم بھی اپنے لباس کو، ہم بھی اپنی زندگی کے طور طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جس دین کو صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے پھیلانے کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا، جس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، بیوہ کر دیا، تو محترم بزرگوں دوستو، ہم سوچے تو صحیح کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں کم سے کم پسینہ تو بہانا ہی پڑے گا۔
اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہماری جو ہے یہی ہر وقت کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں، کس طریقے سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کو پہچاننا ہی ہمارا مقصد ہے، اللہ کو پہچاننا ہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کو پہچانیں گے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور اللہ تعالیٰ کو اور کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کام کو کرنے کی عمل کی توفیق ہوگی۔ ہم دین کی بات کو دوسروں تک مجاہدے کے ساتھ پہنچائیں گے تو اب ہمارا دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔